کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ اداداران امام مظلوم دوردرشن کی جانب سے یہ فرش ادا بچھائی گئی ہے۔ آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ملک کے مشہور و معروف سوز خان محترم جناب نیر حسین صاحب اور ان کے ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ روشن وفا کا نام ہے، کس نیک نام سے ام البنی کے نور نظر لالفام سے عباس کو تھا عشق شاہ خاص و عام سے، یعنی حسین صبت رسول انام، سقائے اہل بیت علمدار بان، چھانے کٹا کے جعفر تیار بان، تو مرنے کا اپنے کچھ نہ تھا عباس کو، صدمہ یہ تھا کہ رہ گئے تنہا شہ مشکیزہ خالی دیکھ کے کہتے تھے دام بندہ، سقائی کی پہ پیاسے سکینہ رہے، شرمندگی رہی مجھے پانی پلائیں گے یہ کہا تھا سکے، پانی پلائیں گے یہ کہا تھا سکے، یہ کہتے کہتے شیر تڑپ کر جو مر گیا، صدمہ غضب کا صبت نبی پر گزر گیا، خنجر علم کا دل سے جگر تک اڑ گیا، چلائے شاہ آئے برادر گزر گیا، لیتے تھے بو سے جھک کے چلے پاش پاش کے، گرتے تھے اٹھ کے پہلو میں بھائی کی لاش، تو جھک جھک کے شاہ کہتے تھے بھیا صدا سنا، سر رکھ لو میرے زانو پہ گردن ذرا اٹھا، زینب تمہیں بلاتی ہے خیمے کے در پہ، کیسے بھی لگ رہی ہے سکینہ کو دیکھ، بن پانی بے قرار کہیں دل ربا، اور دریا پہ سو گئے ہو سکینہ خفا، تو سمجھا سبوں نے بازوئے عباس کا، تو سیدانیوں کے تن کے لہو غم سے گاٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر آہ پھاٹ گئے، ماں سے سینہ پیٹ کے بچے لپاٹ گئے، ہر دل پہ برق و رنج و غم و یاس گر پڑی، اور بیٹوں سمیت زوجہ عباس گر، تو مومنین
اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں عاشق نے ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے چھینا اجل نے ہم سے ہمارے گلے کو لو بیویوں ترائی میں کو عائشے تو لپٹی تو تھی علم سے سکینہ بسار رانڈوں میں تھی پکار کے ہائے ہائے علی زیر علم تھا زوجہ عباس کا عجیب حال تھا یہاں ماتھا بڑا تھا خاک سے بکھرے تھے سر کہتی تھی یوں بھی جاتے منہ اپنا موڑ مسکن کیا ترائی میں لونڈی کو چھوڑ تو پرخوں علم کے پاس تھے عباس کے تکمے کھلے تھے کرتوں کے تھراتے تھے ماں نے جو توق اتارے تھے ارکانوں سے عجیب حالت تھی تو سیما ہوا تھا ایک تو ایک پیٹتا تھا زلفوں پہ گرد تھی تا رخوں پر غبار چہروں سے درد بے بدری عاشقہ تو چھوٹا یہ شے سے کہتا تھا آنسو بہا بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے آیا علم پہ ان کے لانے کی وار تو چھوٹے سے رو کے تبیے بڑے بھائی نے اماں کی مانگ اجڑ گئی سج میں گزر بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر تو دوڑے یہ سن کے نہر کے جانب وہ بے رو کر پکارے شاہ کے بیٹا چلے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولے وہ نا بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں نہر میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئے دامن میں ہم کٹے ہوئے شانوں کو لائیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے سوز خانی کے بعد آئیے اب میں خطابت کے لیے زحمت دوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت محترم جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین
عزاداران امام، 8 محرم 1442 ہجرہ، یہ وہ دن گزرا آج کا کہ جو عالم اسلام کے لیے یہ وہ مصیبت کا دن تھا کہ رسول کا نواسا 2 دن سے پیاسا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے وہ حسین کہ جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب میرے مولا نے خود سردار ندا در دست یزید پر عمل پیرا ہو کر تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا۔ دوستو، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ یہ چیز یاد رکھو کہ آج کی تاریخ، اگر آج اسلام ہے، اگر آج 1 بلین لوگ کلمہ پڑھ رہے، تو یہ اس رسول کے نواسے کا کرم ہے کہ وہ سیکریفائز ہے کہ جو انہوں نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیا تھا۔ 1442 ہجری کی 8 محرم کی مجلس ہے، لیکن کربلا کے میدان یہ دوستو آلموسٹ 1400 ایئرس ہو گئے۔ اگر دین بچا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اس سیکریفائز کا نتیجہ ہے کہ جو رسول کے نواسے نے اس وقت دیا۔ اگر وہ سیکریفائز نہیں دیتے تو آج وہ اسلام یہاں پہ نہیں رہتا، اسلام وہ اسلام رہتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کو اس سیکریفائز کو دیکھنا ہے کہ جو 61 ہجری میں حسین نے دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کرنا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ فار اسلام، آج جو اسلام کا امیج خراب ہوا، آج جو ٹوٹل امیج خراب ہے، who is responsible for that؟ کون ہے responsible اس کے لیے؟ میں جنرل مجلس پڑھ رہا، تمام مسلمانوں کے لیے پڑھ رہا کہ پیغام حسین کو سمجھو۔ اس وقت امیج خراب کیا تھا یزید نے، تو حسین نے آگے بڑھ کے یزید کا جواب دیا۔ یزید اوپنلی حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا، تو اس وقت کوئی نہیں تھا آگے بڑھ کے یہ بولنے والا کہ یزید what are you doing، تو یہ کیسے یہ عمل کر رہا۔ وہ ایک ہی امام تھے، اگر اس وقت میرا مولا نہیں بڑھتا تو آج کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، وہ اسلام ہوتا کہ جس میں وائن جائز تھی۔ یزید اپنے آپ کو حاکم بول رہا، اپنے آپ کو وارث رسول بول رہا، اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفیٹ بول رہا، اور اس کی حکومت کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی۔ یہ یاد رکھو، اس وقت اسلام پورا یمن تک پھیل چکا تھا، ایران تک پھیل چکا تھا۔ اس وقت کا سیکنڈ بگ پاور کا نام اسلام تھا۔ روم کی ایک حکومت تھی اور ادھر سیریا میں اس کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی مملکت اسلامیہ، اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم تھا، اور اس کے دربار میں سارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اس زمانے میں جو تھے، ان کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، انوائز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے بولتا ہے کہ میں سکسیسر آف پروفٹ۔ سب یہ دیکھنے آئے ہیں کہ اسلام کا وارث کو، رسول کا وارث کون ہے۔ اور وہ جب دربار میں آتا ہے، میں نے جیسے ابھی کہا کہ حرام محمدی کو اس نے حلال کیا تھا، اس نے اوپنلی اسلام کو کنڈیم کیا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد اتنی تھوڑی سی جرت ہے، وہ جب دربار میں آتا تھا اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتی تھی۔ کین یو امیجن؟ یہ اسلام تھا اس وقت۔ پوری اتنی بڑی حکومت میں کسی میں کریج نہیں تھا یہ بولنے کا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ یزید، سوائے حسین ابن علی کے۔ اگر آج امام حسین کے سیکریفائس کو آپ دیکھیں، آج بھی میں یوتھ کو بول رہا، جو مجھے سن رہا دوردرشن پہ اس وقت، میں صرف یوتھ کو ایڈریس کر رہا کہ تم چیک کرو اپنے آپ کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، آر یو ڈوئنگ سم تھنگ فار اسلام؟ آج کا دور صرف پیس کا دور ہے۔ اگر آج تم کو پیش کرنا ہے حسین کے کردار کو پیش کرو، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، سیویئر آف اسلام ہے۔ تو سیویئر آف ہیومینٹی کا جو پیغام ہے، میں صرف آج 20 منٹ کی تقریر صرف ایک میسیج دے رہا کہ آج ہر لڑکا لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ جب تم جاؤ، کالجز جا رہے، یونیز کو جا رہے، تم اپنے کیریکٹر کو ایسے پیش کرو۔ آج کا جو ریولوشن ہے، تم اپنے کیریکٹر کو ایسے پیش کرو، تم اپنے کردار کو اس طرح پیش کرو، اتنے آنیسٹی کو پیش کرو، سافٹ سپوکن بن جاؤ کہ دوسرے تمہارے فرینڈز پوچھنا کہ تم کتنے آنیسٹ ہو، کتنے سافٹ سپوکن ہو، تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے، تو جب تم بولو کہ I'm follower of امام حسین، this is the message of امام حسین۔ پیس کا میسیج دو دنیا کو، صرف پیس چاہیے۔ اور اس لیے کہ مولا حسین صرف پیس کی بات کر رہے تھے۔ اس وقت کا سب سے بڑے ٹیررسٹ کا نام یزید تھا، اور حسین نے پیس کے میسیج کو دیا تھا۔ آج اگر ہم اسی میسیج کو کیری کریں، اور یہ ذمہ داری ہے
میں یوتھ کو بول رہا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ 1442 ہجرہ کا محرم، یہ عاشورہ یا محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم ریولوشن کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، علم کا انقلاب لاؤ، تھنکنگ کا انقلاب لاؤ، چینج کرو اپنے آپ کو. تمہاری وجہ سے لوگ امام حسین تک آئے. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا وکونوا علینا شینا، اے کہ میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولیں اگر یہ ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا. This is the way you have to propagate the teachings of امام حسین. خالی ڈم بیٹھ کے ڈم بن کے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے. اس لیے نہیں بیٹھنا ہے کہ امام کو ریولوشنری شیعہ چاہیے. اور ریولوشن، آج کا ریولوشن تلوار تیر کا نہیں ہے، آج کا ریولوشن پیس کا ریولوشن ہے. آج کا ریولوشن تمہارے کیریکٹر کا ریولوشن ہے. آج کا ریولوشن تمہارے علم کا ریولوشن ہے. جہالتوں سے باہر آؤ. جاہل رہو گے تو کبھی حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. حسین صرف علم سے سمجھ میں آتا. یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، صرف امام علم سے سمجھ میں آتا. جتنا علم کو حاصل کرو گے اتنا مولا حسین مولا علی تم کو سمجھ میں آئیں گے. اگر خاموش رہو گے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو کوشش کرو کہ پیغام حسین کو، ہر شیعہ لڑکا لڑکی عورت مرد سب کی ذمہ داری ہے. یہ آج 1442 ہجرہ میں یہ ریسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم پیغام حسین کو دنیا تک پہنچائیں. اور جتنا تم پیغام کو پہنچاؤ گے، ایک کو صراط مستقیم پہ لانا ایسا ہے جیسے پورے شہر کو تم نے صراط مستقیم پہ لایا. یہ مولا کا کام تھا، یہ پیغام امام تھا. آپ سوچا صرف 72 تھے کربلا میں، صرف 72 جمع ہوئے تھے، اور ظالم یزید کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا. اب انشاءاللہ 9 محرم کی مجلس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. 8 محرم کو ہم ایک ایسے شہید کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے نام کا وہ علم ہر گھر میں، مولا عباس. دوستو، پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں، ہر شہر میں مولا عباس کا علم ہے. آج اگر مولا عباس کی شہادت ہم منا رہے تو مولا عباس کی زندگی سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. صرف 20 منٹس کی مجلس تھی آج کی. عباس کی زندگی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے نا، وہ اطاعت کا ہے، اوبیڈینٹ. اپنی ساری خواہشات کو انہوں نے قربان کر دیا تھا حسین ابن علی کے اوپر. کون ہے عباس؟ حیدر ثانی ہے، میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عزیزو، عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی، حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا بہت مشکل ہمارے. دنیا میں بہت بہادر گزرے. بہادری کے ساتھ پیشنس ہونا، صبر ہونا، وہ کمال ہے. بہادری سے جب لڑنا بہت کمال ہے. حسین نے، عباس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا کہ اگر اس وقت عباس نہیں ہوتے تو آج دنیا کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اطاعت امام کیا ہوتی ہے. اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے مولا حسین کے اوپر. اوبیڈینٹ ایسے بنے کہ بچپنے سے، غور سے سننا، بچپنے سے عباس کے کانوں میں ایک ہی جملہ تھا. ماں بھی وہی کہہ رہی تھی، بابا بھی وہی کہہ رہے تھے، بہنیں بھی وہی کہہ رہے تھے کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے ہو، تم کربلا کے لیے آئے ہو. 32 ایئرز کی لائف ہے. 32 ایئرز کی لائف میں جناب عباس کی زیارت کے جملے دیکھو. چھٹے امام بول رہے السلام علیکہ یا عبد صالح. کین یو امیجن؟ عبد صالح اگر امام کے زبان سے کسی کے لیے نکلے تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ عبد صالح. پھر کیا کہا؟ والمطیع للہ، اللہ کیا وہی مطیع تھا. اس کے بعد ولی رسول، رسول کا بھی مطیع تھا. ولی امیر المومنین، علی کا بھی مطیع تھا. پھر کہا ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کا مطیع تھا. پھر کہا کہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، شہداء میں سب سے بڑا افضل تھا. یہ ہے عباس کا کیریکٹر. یہ پوری زیارت کے جملوں میں ہم کو بتا دیا گیا کہ مولا عباس کا مقام کیا ہے. دوستو، صرف اطاعت بتا رہا ہوں، اور وہ اطاعت آج ہمارے یوتھ میں چاہیے. وہ اطاعت امام چاہتا ہے تم کو. امام تم کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہتے ہیں. امام تم کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو اپنے لیے زندہ رہتا ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، ویری ویری اوپن ناؤ.
کہ امام کو چاہنے والا کیسا چاہیے؟ وہ چاہیے جو اپنے لیے زندہ ہے. می اینڈ مائی فیملی، یہ سلوگن کو ہٹاؤ، یہ نعرے کو ہٹاؤ. یہ ویسٹ کا نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. می اینڈ مائی فیملی، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اطاعت چاہیے، صرف اوبیڈینٹ چاہیے. اگر اوبیڈینٹ رہو گے، ایون اللہ کو اوبیڈینٹ بندہ چاہیے. وہ نہیں چاہیے جو اپنے لیے زندہ ہے. اپنے لیے زندہ رہو گے تو کب تک زندہ رہو گے یار؟ 60 70 80 برس 90 برس پھر چلے جاؤ گے. اگر امام کے لیے کام کرو گے، کربلا کے لیے کام کرو گے. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. مولا عباس کی اطاعت میں بتا دوں، اسی پہ مجلس ختم کر رہا ہوں، کہ ایک ہی کان میں بات آ رہی تھی کہ تم کربلا 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 کے لیے پیدا ہوئے. پورا وقت گزر گیا، کربلا پہنچ گئے. شب عاشور مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ جا کے عمر سعد سے کہو کہ ہم جنگ کل لڑیں گے، آج نہیں. تو جب عباس جا رہے تھے تو اس وقت ایک سائڈ پہ حبیب ابن مزاحر تھے، دوسری سائڈ پہ مسلم ابن اوسجہ جو رسول کا صحابی ہے. یہ چائلڈہڈ فرینڈ ہے مولا حسین کے. دونوں کے بیچ عباس جا رہے عمر سعد سے گفتگو کرنے. راستے میں حبیب نے کہا کہ مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب عباس کی ماں سے مولا نے شادی کی تھی، صرف اس لیے کہ میرا وارث چاہیے، میرا شجاعت کا وارث چاہیے. تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. جب دونوں بات کر رہے تھے، عباس نے انگڑائی لے کے کہا کہ مسلم حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا عباس جنگ کیسے لڑے گا. رات بھر تلوار کو سیخل کر رہے، شارپ کر رہے، اور جناب علی اکبر کو کہتے تھے کہ بیٹا کل دیکھنا جنگ کیسے لڑو. کیا خواہش ہے جنگ کی. پورا آپ کو پتا ہے واقعہ کیا ہوا. عاشورے کے دن صبح سے مولا کو اجازت نہیں ملی. قاسم کا لاشا بامال ہو گیا، اور محمد کی لاشیں خیمے میں آ گئی، انصار شہید ہو گئے. عباس اجازت کے لیے بار بار مولا حسین کے پاس آتے ہیں اور مولا حسین سے کہتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دیجئے. امام ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھیا میں کیسے اجازت دوں. ایک لمحہ ایسا آیا کہ خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا. جب لے کر آنے لگے، دور سے مولا نے یہ منظر دیکھا. حسین دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. اس وقت اجازت ملی. سیدانیوں سے اجازت لے کے عباس بی بی زینب کے خیمے میں آئے. ماں کی طرح احترام کرتے تھے. آ کے بیٹھ گئے اور کہا بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجئے. زینب نے عباس کے چہرے کو دیکھا اور کہا بھیا جا رہے ہو، خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا 21 رمضان کو میرے بازو کے بوسے لے رہے تھے، اور بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عباس مجھے بابا کی بات پر یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائیوں اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن عباس آج وہ دن آ گیا. دوستو جب یہ سنا عباس نے، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے فوج کو دیکھ کر کہا اب میں آ کے ایک ایک کا بدلہ لوں گا. وہ خواہش آپ دیکھو کہ جس دن کے لیے عباس پیدا ہوئے تھے اس وہی دن تھا. وہ گئے امام حسین کے پاس تو امام حسین نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی لمبی تقریر نہیں کی. ایک جملہ کہا، اطاعت کی بات کر رہا میں، ایک جملہ کہا، شانے پہ ہاتھ رکھے گا بھیا تلوار نہیں چلانا، جنگ نہیں کرنا. اطاعت امام کے سامنے جو یہاں پہ تھا وہ زمین پہ آ گیا. کہا مولا جو آپ کا حکم ہے میں اپنے آپ کے حکم پہ عمل کروں گا. دوستو ایسا اطاعت گزار چاہیے امام کو. آپ میں یوتھ کو بول رہا امام کے اطاعت گزار بنو، امام کے اوبیڈین بنو. اسلام اوبیڈین مسلمان کو چاہتا ہے. اسلام اس کو نہیں چاہتا کہ جو اپنے لیے زندہ رہتا. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. یار اسلام کے لیے زندہ رہو. لیکن پیس کا میسیج میں بار بار ایک جملہ بول رہا، تم اپنے ساتھ وہ کیری کرنا اس میسیج کو کہ کربلا کا پیغام صرف امن کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام صرف پیس کا پیغام ہے. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام پیس کا میسیج دیتا، اسلام ٹیررزم کا میسیج نہیں دیتا. یہ کرنے سے تمہارا مذہب، تمہارا ہر چیز بدنام ہو رہی. دس از دا میسیج فرام 8 محرم. کربلا کا پیغام ہے. دنیا کا بتاؤ کہ کربلا کیا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھو کہ آج جو ہماری کنٹری کے فادر آف دی نیشن ہے
महात्मा गांधी जी, बापू जी ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौला हुसैन के लिए क्या कहा, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन के मैसेजेस, सरोजनी नायडू जी के मैसेजेस, करबला करबला करबला। करबला किसी एक मजहब का नाम नहीं, हुसैन इंसानियत का इमाम है, ह्यूमैनिटी का इमाम है। जो अच्छा इंसान होगा वो उसका इमाम हुसैन है। सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये पैगाम हमको दुनिया को देना है। दूरदर्शन से अगर ये मजलिस जारी तो दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया देख रही कि 8 मुहर्रम को हम ये याद किसकी कर रहे हैं। ये पैगाम क्या है, ये पैगाम है करबला क्या है। इन मजालिस का उन्वान पैगाम है करबला है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ करबला? करबला मैसेज इज ओनली यूनिटी। सिवाय यूनिटी के कोई बात नहीं करता मैं, सिवाय पीस के कोई बात नहीं करता मैं। अमन की बात करो, अमन की बात करो, शांति की बात करो, ये करबला का पैगाम, ये हुसैन का पैगाम है। हुसैन यही बोल रहे थे। यजीद पूरे जोर के साथ, पूरे जुल्म के साथ वो ये चाहता था कि इस्लाम रेज हो जाए, लेकिन आज यजीद रेज हो गया, इस्लाम जिंदा रह गया, खत्म हो गया यजीद। तो एक चीज याद रखो, जब तक जुल्म रहेगा, जुल्म की एज नहीं होती। फिर बोल रहा मैं, जुल्म की एज नहीं होती, जालिम का खात्मा होना लाजिम है। अब बहुत जल्दी जालिम, अल्लाह सबको बर्दाश्त करता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। तो जुल्म जो भी जुल्म करे, इस्लाम तो एक चूंटी के मारने के भी खिलाफ है यार। आप इवन एंट को नहीं मार सकते। मिसाल के तौर पे एंट यहां से जा रही है आपके हाथ पे से, आप ऐसा करके मार नहीं सकते। सामने से चूंटी जा रही है, आप नहीं मार सकते, वो जा रही है अपनी जगह जा रही, तुमको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तुम एक इंसान की जान ले, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? जिसके खिलाफ हुसैन ने करबला में जंग की थी, इसके खिलाफ रसूल ने मैसेज दिया था, पैगाम। हमको यही बताना है दुनिया को कि मैं यही बोल रहा हूं, बार बार एक जुमला बोल रहा हूं कि यूनिटी को कायम करो और इत्तेहाद को कायम करो और ऑनेस्टी को कायम करो। जब तक ऑनेस्टी तुम्हारे पास रहेगी, पैगाम हुसैन को तुम पहुंचाओगे। ओबीडियंट बन के जिंदगी गुजारो। मौला को सिर्फ ओबीडियंट शिया चाहिए और कोई शिया नहीं चाहिए। हुसैन का मैसेज ही है। और अब्बास से बड़ा कौन ओबीडियंट हो सकता? कौन अब्बास से बड़ा ओबीडियंट हो सकता? ऐसा ओबीडियंट था कि पूरी ख्वाहिश को एक लम्हे में खत्म कर दिया। जो जज्बा था ना दिल में जंग लड़ने का, खत्म हो गया। इसीलिए आज मौला अब्बास के रोजे पे लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका बाबुल हवाज व बाबुल मुराद। कोई हाजत पूरी नहीं हुई, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह ने इनके दरवाजे को हाजतों का पूरा होने वाला दरवाजा बना दिया। बस मैं आ गया मसाइब पे, इसलिए कि आज की रात एक मुसीबत, एक अजीम क़यामत की रात है। ये वो रात की एक रात बीच में रह गई। फातिमा कलाल की जाहिरी जिंदगी की कल आखिरी रात होगी। रसूल का नवासा की जाहिरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और आज 8 मुहर्रम, उस गाजी का जिक्र पूरी दुनिया में होता है। हर जगह मौला अब्बास का जिक्र है, पूरी दुनिया में मौला अब्बास का जिक्र। ये वो शहीद है दोस्तों कि जब तक अब्बास जिंदा थे ना, सैदानियों के दिल को सुकून था, ज़ैनब के दिल को सुकून था कि अभी हमारे पर्दे का मुहाफिज मौजूद है। लेकिन इधर अब्बास की गाजी मैदान में आया और इस शान से आया कि इजाजत के लिए जब जाते थे सैदानियों के पास, तो सैदानी में कोहराम मच जाता। बार बार एक जुमला कहते थे कि आका मेरा सीना तंगी कर रहा, आका मेरा सीना तंगी कर रहा, मुझे इजाजत दीजिए। और जब इजाजत मिली तो सिर्फ ये कहकर मिली कि अब्बास पानी लेकर आना। बस अली का शेर जो अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर दुनिया में आया, वो अब्बास कि जो कैरेक्टर का नाम है अब्बास, एक किरदार का नाम है अब्बास, इताअत का नाम है अब्बास, वफा का नाम है अब्बास। सारी कुर्बानियों को पेश करके इताअत हुसैन बताई। आप यकीन करो, मेरे जुमलों पे गौर करो, अगर मौला अब्बास नहीं होते तो दुनिया को पता नहीं चलता कि एक इमाम की इताअत कैसे की जाती है।
اس شہید نے بتایا کہ امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. اور جب اذن لے کے میدان میں آ رہے تھے، سکینہ نے مشق دی، علی کا شیر میدان میں آیا، لشکر کائی کی طرح ہٹ گیا. احتیاط اتنی کی، نہر پہ پہنچ گئے کہ نیزے کی انی پر مشق سکینہ کو باندھا، نہر میں چھوڑی. جب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، عباس سوچنے لگے کہ ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، علم کو لے کر چلے. امام حسین در خیمہ سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے کہ ترائی سے علم بلند ہوا، تیزی کے ساتھ آ رہا تھا. آتے آتے علم نے جگہ بدل دی. آپ سمجھے کہ علم نے جگہ کیوں بدل دی؟ علم نے جگہ اس لیے بدلی کہ عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوا. پھر آگے بڑھے، مولا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا. ایک منزل ایسی آئی کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا کہ علم نے پھر جگہ بدل گیا، اب علم سیدھا ہو گیا. جب دوسرا شانہ خطا ہوا، دوستوں میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ پہلا شانہ بھی خطا ہوا اور دوسرا بھی خطا ہوا. وہ عباس کہ جو علی کا لال ہے، علی کے خوابوں کی تعبیر ہے، جب دونوں شانے خطا ہوئے، اس وقت عباس کے دل میں خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ہرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی اور عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اب علی کا لال پھر اپنے آپ کو فوجوں کے درمیان موڑتا ہے. جب فوجوں کے درمیان موڑا عزیزو، یہ وہ لمحہ ہے کہ اب مولا عباس کثرت سے، شدت سے زخمی ہونا شروع ہوئے. اتنا زخمی ہوا غازی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس وقت امام حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے. چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے چچا کی لاش پہ دونوں ہاتھوں سے کیوں چلا رہے تھے؟ تو کہا میرا چچا زخموں سے چور ہو چکا تھا، ہاتھ کٹنے کے بعد ظالم قریب سے وار کر رہا تھا، تو میرا بابا چاہتا تھا کہ جلد سے جلد پہنچے عباس کے پاس. جان باقی تھی، مولا عباس کے سر مبارک کو اپنے زانو پر رکھا اور اس وقت عباس نے کہا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی اور جاتے ہوئے بھی کرنا چاہتا. مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے. عزیزو یہ وہ لمحہ ہے کہ آپ سوچو کہ غازی کہتا ہے کہ مولا میرے دونوں ہاتھ کٹ کے میں نکال نہیں سکتا. حسین نے تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی. اب حسین نے کہا کہ جب زانو پہ سر رکھا تو عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر حسین نے رکھا، پھر ہٹایا تو حسین نے کہا کہ عباس کیا ہمارا زانو پسند نہیں؟ تو اس وقت غازی نے کہا کہ آقا ارے میں یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، لیکن آپ کے آخری وقت کس کا زانو ہوگا؟ اس وقت حسین نے کہا میری ماں فاطمہ آئے گی. اس کے بعد عباس سے حسین نے خواہش کی کہ بھیا تم نے مجھے آقا و امام کہا لیکن بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ایک دفعہ بھائی کہہ دو. عزیزو پہلی مرتبہ زندگی میں حسین کو بھائی کہا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علم کو لے کر غازی کا جب خیمے کی طرف پلٹے، بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب پہنچے اور تو بچے سمجھے کہ عباس آ رہے، ان کے ہاتھوں سے خالی کوزے زمین پہ گر گئے. جب دیکھا کہ علم آیا لیکن عباس نہیں آیا، دوستو لے کے جا کے حسین نے علم کو استاد کیا، خاک پہ بیٹھ گئے، چاہتے تھے کوئی عباس کا پرسہ دے. سکینہ نے جا کے دامن کو تھاما، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی. جب سیدانیوں کو پتا چلا تو واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا خار اللہ وابن
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا